ایک آدمی کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جسے وہ پسند کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ اس کے تمام دوست احباب اس کی خوشی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ یہ دن ان سب کے لیے بھی ایک یادگار دن تھا۔ وہ لڑکی لال جوڑے میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکا بھی اپنی کالی شیروانی میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کا پیار ایک دوسرے کے لیے بہت سچا تھا۔ کچھ مہینے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ کس طرح اپنی شادی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم دونوں اپنی اپنی ایک لسٹ تیار کریں گے جس میں ہم ایک دوسرے کی وہ تمام باتیں لکھیں گے جو ہمیں ایک دوسرے میں اچھی نہیں لگتی، اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک ساتھ خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب ہم دونوں الگ الگ کمروں میں جائیں گے اور ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے جو ہمیں خفا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں پورا دن سوچا اور وہ تمام باتیں جو انہیں ناراض کرتی تھیں لکھتے گئے۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی لسٹ پڑھیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے میں شروع کروں گی۔ اس نے اپنی لسٹ نکالی۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس نے 3 صفحات پر وہ تمام عادتیں لکھ دی تھیں جو اسے اپنے شوہر کی بری لگتی تھیں۔ جیسے ہی اس نے چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی وہ لسٹ پڑھنا شروع کی، اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس پر اس کے شوہر نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، اور اس سے کہا کہ وہ اپنی لسٹ پڑھتی رہے۔ وہ لڑکی پڑھتی گئی جب تک کہ اس نے وہ 3 صفحات اپنے شوہر کو نہ سنا دیے۔ اس نے اپنی لسٹ میز پر رکھی اور اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے خوش ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی لسٹ پڑھے تاکہ پھر وہ لوگ ان دونوں لسٹوں میں موجود باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ ان مسئلوں کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے بہت نرمی سے کہا کہ میری لسٹ میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جیسی ہو بہت اچھی ہو اور میرے لیے بالکل مکمل ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کچھ بھی بدلو۔ تم بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت ہو۔ میں کبھی تمہیں بدلنا نہیں چاہوں گا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کروں گا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کی پرخلوص محبت، اس کے پیار کی گہرائی اور اپنے لیے اس کی سوچ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ رو پڑی۔ زندگی میں ایسے بہت مواقع آتے ہیں جب ہم پریشان اور خفا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس دنیا اور اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم خوش رہ سکتے ہیں اگر ہم اچھی چیزوں کی تعریف کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلا دیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو مکمل دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں۔ ایک اچھے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں خوشیاں بھر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے لیے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ ایک دفعہ ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان سفر میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھ لو، ایک ہی جگہ عقل و نفس اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک ہی قفس میں باز اور کوے، پاک اور بے نمازی پکڑ کر بند کر دیے جاتے ہیں، مگر جب رہائی پاتے ہیں تو ہر ایک اپنی جنس کی طرف دوڑتا ہے۔ الغرض، یہ تینوں رفیق سفر میں ایک منزل پر پہنچے۔ ایک شخص ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑا خوش ذائقہ حلوہ پکا لایا۔ یہ شہد اور میوے ڈال کر بنایا گیا تھا، ساتھ گرم گرم نان بھی تھے۔ شام کا وقت تھا۔ عیسائی اور یہودی کھانا کھا چکے تھے مگر مسلمان نے ابھی روزہ افطار کیا تھا۔ اس کے 2 غیر مسلم ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پیٹ بھر چکے ہیں، یہ کھانا آج رکھ چھوڑتے ہیں، کل کھائیں گے، آج رات صبر کرتے ہیں۔ مسلمان نے کہا یہ نان اور حلوہ آج رات ہی کھایا جائے گا، صبر کل کریں گے۔ وہ بولے تیری یہ مرضی ہے کہ اکیلا کھا جائے؟ مسلمان نے کہا نہیں، ہم 3 تن ہیں، اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں، جو چاہے اب کھا لے، جو چاہے کل کے لیے رکھ چھوڑے۔ وہ بولے خبردار، تقسیم کا نام نہ لو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ القسام فی النار، بانٹنے والا دوزخی ہوتا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا یہ بات نہیں، لیکن خیر تمہاری یہی مرضی ہے کہ حلوہ تقسیم نہ ہو تو نہ صحیح، پڑا رہنے دو۔
ان دونوں کا قصد یہ تھا کہ مسلمان کو رات بھوکا رکھیں۔ اگر وہ شیر چاہتا تو ان بیلوں سے رزق چھین کھاتا، مگر بندہ تسلیم و رضا چپ رہا۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ جو صبح ہم تینوں سے اچھا خواب بیان کرے حلوہ اسی کا حق ہے۔ صبح بیدار ہوئے تو یہودی نے خواب بیان کرنا شروع کیا کہ مجھے راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، میں ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو پڑا، حتیٰ کہ کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے نور نے ہم تینوں یعنی موسیٰ، مجھے اور کوہ طور کو ڈھانپ لیا، اور ہم اس نور میں اسی طرح گم ہو گئے جس طرح سورج کے سامنے سایہ کافور ہو جاتا ہے۔ جلوہ نور الہی سے طور کانپا اور 3 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا جس سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا، ایک ٹکڑا زمین کے اندر چلا گیا اور وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ کر بہ نکلا۔ یہ پانی جس رنجور نے پیا اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تیسرا ٹکڑا اڑ کر کعبہ کے پاس عرفات میں جا پہنچا۔ اس واقعے نے ہمیں بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ طور اپنے مقام پر سالم موجود ہے، مگر پھر وہ حضرت موسیٰ کے زیر قدم پگھلنا شروع ہوا اور زمین کے برابر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر مجھ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پھر سنبھلا تو طور و موسیٰ کو ویسا ہی برقرار پایا۔ دامن کوہ کی طرف جو نظر کی تو اس میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء دکھائی دیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب کا نعرہ لگاتے ہوئے طور کی طرف آ رہے تھے۔ پھر اور عجیب مخلوق نظر آئی جس کے سب اعضاء برف کے تھے۔ اس کے بعد آتش صورت خلقت دکھائی دی۔ الغرض یہودی نے بڑی شان سے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر عیسائی گویا ہوا کہ مجھے حضرت عیسیٰ روح اللہ ملے اور اپنے ساتھ چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے سورج کا ٹھکانہ اور مرکز ملاحظہ کیا اور ایسی چیزیں مشاہدہ کی کہ زمین پر ان کا نظر آنا ناممکن ہے۔ یہودی نے جو کچھ دیکھا زمین پر دیکھا، میں نے آسمان کی سیر کی، میرا اور اس کا کیا مقابلہ۔ اب مسلمان کی باری آئی۔ وہ بولا، دوستو مجھے میرے بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے، فرمانے لگے کہ تمہارا ایک ہم سفر تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کی سیر میں مہو ہے اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے۔ ان دونوں نے تو فرشتوں کا درجہ حاصل کر لیا ہے، انہیں کھانے پینے کی احتیاج نہیں رہی۔ تو بھوکا زمین پر کیوں پڑا ہے؟ اٹھ اور حلوہ کھا۔ جب یہودی اور عیسائی نے یہ سنا تو وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے اور بولے، تو کیا تو نے حلوہ کھا لیا؟ مسلمان نے جواب دیا کہ مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور کسی چیز کا حکم دیتے اور میں نہ کرتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اے یہودی تو ہی بتا کہ تو حضرت موسیٰ کے حکم سے سرکش کر سکتا ہے؟ اے عیسائی تو ہی بتا کہ تجھے حضرت عیسیٰ کے ارشاد سے سرتابی زیبا ہے؟ میں فخر الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم کس طرح نہ مانتا؟ پس میں نے حلوہ کھا لیا اور اس اطاعت پر پڑا خوش ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے کہ خدا کی قسم تیرا خواب سچا اور ہمارا جھوٹا۔ ہمارا خواب خیال ثابت ہوا اور تیرا عین بیداری۔ تو نے خواب سے کچھ حاصل کر لیا اور ہم محروم رہے۔ سامری نے ہنر سے کیا حاصل کیا؟ مردود ہو گیا۔ قارون کو کیمیا سے کیا ملا؟ زمین میں غرق ہو گیا۔ ابو جہل ابو حکم تھا مگر اسے اس سے کچھ نفع نہ ہوا اور الٹا دوزخ میں جا گرا۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔